साहिबा। जी थैंक यू स्पीकर साहिबा। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी कि जिस इशू पे मैं बात करना चाहती हूँ वो स्पेसिफिकली कोविड से और तालीम के हवाले से है। मैं रिकैप करना चाहूँगी कुछ फैक्ट कि हमारे पास सूबे के अंदर 6.7 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और सर्टनली कोविड के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ड्रॉप आउट जो है फॉर मल्टीपल रीजंस बढ़ जाएगा। प्रोविंस जो सूबा सिंध है हमारा, वो ऑलरेडी लर्निंग क्राइसिस और लर्निंग पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि तीसरी क्लास का बच्चा लिखने और पढ़ने के यानी अपना नाम नहीं लिख सकता या वो जुमला पढ़ नहीं सकता। तो ये क्राइसिस ऑलरेडी हमारे सूबे के अंदर बहुत शिद्दत के साथ मौजूद है। हम मानते हैं कि ये मुश्किल फैसला था कि स्कूल बंद करें या खुले रखे जाएं, और सही बात है कि वक्त की ज़रूरत थी कि उस वक्त तालीमी इदारों को हमें बंद करना पड़ा और सही वक्त पे फैसला किया गया ताकि ये हेल्थ क्राइसिस मज़ीद बढ़ ना जाए। लेकिन ये फैसला हो चुका। अब हमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस मेंटली इस चीज़ के लिए, और तालीमी इदारे भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि उनको अपने तालीमी इदारों को वापस से सूबों के अंदर खोलना है और एक न्यू नॉर्म तालीमी इदारों के लिए डिफ़ाइन करना है। हालात कोविड के जो हैं वो हमें उसके साथ जीना सीखना है। तालीमी इदारों को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद नहीं किया जा सकता और ये फैक्ट है। इसके अराउंड हमें पॉलिसी मेकिंग करनी है, इसके अराउंड हमें प्लानिंग करनी है। अगर हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए तालीमी इदारों को बंद रखेंगे और पेरेंट्स के दरमियान और तालीमी इदारे चाहे वो प्राइवेट हों या पब्लिक हों उसमें कन्फ्यूजन को क्रिएट रहने देंगे तो अल्टीमेटली इसके रिजल्ट्स बहुत हौलनाक होंगे। तो हमें जल्दी से वो फैसले करने हैं ताकि हम ये एम्बिग्विटी या जो आप कह लें कि जो शक व शुबा है, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स या तालीमी इदारों के तवज्जुह से है या वालिदैन के जहनों में, उसको हम ख़त्म कर सकें। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे सूबे के अंदर और पाकिस्तान में बहुत सारे और जगहों पे भी होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट से वालिदैन वाकिफ़ नहीं है। वो नहीं जानते कि घरों पे बच्चों को तालीम के लिए कंटिन्यूटी कैसे प्रोवाइड की जाए। इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी से इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया जाए। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने हमने देखा, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें कोई सूबे के 30% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और इसमें छोटे बड़े हर तरह के स्कूल्स मौजूद हैं। मैं समझती हूँ कि ये जो 30% बच्चे हैं इनमें कुछ स्कूलों ने अपनी ऑनलाइन तदरीसी जो अमल है उसको जारी रखने की कोशिश की है और अच्छे इक़दामात लिए हैं, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल बेसिस है क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पास, हर बच्चे के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे ख्वाजा एजाज साहब ने भी बात की कि कंप्यूटर होना हर घर में बेसिकली इट्स अ नोवेल्टी, आप हर कोई कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम जानते हैं कि ये एक इशू है ऐसा, यानी एक्सेसिबिलिटी एक इशू है। तो ऑनलाइन एजुकेशन अक्रॉस द बोर्ड डे वन से इज़ नॉट एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन। इसके दरमियान का रास्ता हमें कहीं ढूंढना है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन स्कूलिंग की गई ये वो सिर्फ 30% बच्चे हैं जो कि किसी न किसी सूरत में प्राइवेट स्कूलों के इदारों में पढ़ते हैं। यानी कि चाहे वो छोटा हो, 5,000 स्कूल फीस चार्ज करने वाला स्कूल हो या 15,000 फीस चार्ज करने वाला स्कूल हो, तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहा, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन सरकारी स्कूलों के पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, क्योंकि हम तो सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी, हाइजीन इसको रोते रहे हैं पिछले 12 साल में, तो हम इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर तो भूल जाएं। 2008 से कंप्यूटर लैब्स हम बना रहे थे स्कूलों में जो आज तक नहीं बनी, इसलिए ये दुख की दास्तान बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें नहीं पढ़ते, आगे की बात करते हैं। तो हमें ज़रूरी इस बात का इस चीज़ को हमें ज़रूर एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो भी सोल्यूशन हमें लेकर आना है, जो भी पॉलिसीज़ लेकर आनी है, उसमें दोनों सिस्टम्स का शेयर ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन हो या वो पब्लिक एजुकेशन हो। बिकॉज 63% बच्चा या ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए
60% بچہ ایسا ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتا ہے اور ان کا مستقبل سرٹنلی بہت بلیک ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اگر ہم نے کوئی آلٹرنیٹ میکینزم نہیں سوچا, کوئی پالیسیز ایسی نہیں لے کر آئے تو وہ کیسے ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں گے. ان سارے ایشو سے ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے, وہ یہ کہ یہ صرف ہمارے تعلیمی نظام کو کووڈ امپیکٹ نہیں کرے گا, بلکہ ہمارے اندر ایک طبقاتی نظام کو جو گیپ کہتے ہیں ہم اس کو وائڈن کر دے گا. امیر اور غریب کا فرق بڑھتا چلا جائے گا. تعلیم صرف ان کے لیے رہ جائے گی جو کہ بیسکلی جی آپ بات کریں. تعلیم صرف ان لوگوں کے لیے رہ جائے گی جو بیسکلی اس کو افورڈ کر سکتے ہوں گے. یعنی چوائس ہوگی کہ جی میں روٹی کھاؤں یا میں تعلیم دوں, تو یہ سرٹنلی ایک آپشن رہ جائے گا اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ آپشن اس سوسائٹی کا پارٹ بنے. ادروائز امیر اور غریب کا جو فرق بڑھنے لگے گا تو اس سے بہت سارے اور سوسائٹی کے اندر ایشوز جو ہیں وہ جنم لیں گے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے پبلک سکولز کو جلدی سے نہیں کھولا, یعنی گورنمنٹ کے سکولز کو تعلیم کو بحال نہیں کیا, تو ہمارے معاشرے کے اندر چائلڈ ابیوز, چائلڈ لیبر, چائلڈ میرجز جیسے ایشوز جو ہیں وہ اور زیادہ انٹرنچ کر جائیں گے. ہم پچھلے ایشوز کو ابھی نہیں ڈیل کر پائے, تو یہ والا جو امپیکٹ ہے کووڈ کا, یہ جو سے آپ کہہ لیں پوسٹ کووڈ جو ہمارے پاس کرائسس آئے گا, اس کے اندر نہ صرف تعلیم ہٹ کرے گی بلکہ ہمارے پاس بچوں کے حوالے سے جتنے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں وہ کیسز رپورٹ ہونے لگیں گے. ڈراپ آؤٹ یا آپ کہہ لیجئے لوور انکم طبقے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ڈراپ آؤٹ کا ریشو بڑھنے لگ جائے گا, کیونکہ ان کے پاس چوائس ہوگی کہ آج کا کھانا کھایا جائے یا بچے کو اسکول بھیجا جائے, چاہے وہ اپنے بچے کو پاسٹ میں 500 روپے والے پرائیویٹ اسکول میں ہی کیوں نہیں تعلیم دلاتے ہوں. اس لیے میرے خیال سے میں کیونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی ہوں, اس میں کچھ اچھے فیصلے بھی کیے گئے, اور وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو ٹرانسفر کی یا پروموشن کی پالیسیز ہیں اس کو جلدی سے اس کے اوپر فیصلہ کیا, اور وہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ اس سے ایک کلیئرٹی آ گئی نظام کے اندر کہ 9th اور 10th کے بچے اور 11th اور 12th کے بچے کس طریقے سے کس نظام اور اسیسمنٹ کے تھرو وہ آگے پروموٹ کیے جائیں گے. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ارلی چائلڈ ہوڈ سے لے کے 8ویں جماعت تک کے لیے بھی یہی پالیسی کوئکلی لے کر آنی ہے, اس کو مزید ڈیلے نہیں کرنا. سب سے امپورٹنٹ بات, اور جو میری ریکویسٹ ہے ایجوکیشن منسٹر سے بھی, اور ہم ساتھ بیٹھ کے بہت سارے فیصلے کرتے ہیں, کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک پالیسی ریفارم کی صورت میں نہیں بلکہ اسکول کھولنے کے لیے لے کر آنی ہے, کہ اسکول کھولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کیا ایس او پیز ہیں جو ہمیں پرائیویٹ اسکولز کو بھی دینے اور پبلک ایجوکیشن سسٹم کو بھی دینے. ہمارے پاس بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ 60% بچہ پبلک ایجوکیشن سسٹم کے اندر جاتا ہے جہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہے, جہاں پہ پانی نہیں ہے, اور جہاں پہ بچوں کی صفائی کو مینٹین کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آج فیصلہ کر لیں کہ کون سی ڈیٹ کو آپ نے اسکول کے تعلیمی نظام یا اداروں کو کھولنا ہے, تاکہ آپ بھی اپنے پبلک ایجوکیشن سسٹم کو تیار کر سکیں کھولنے کے لیے, اور اسی طریقے سے پرائیویٹ اسکولز بھی جو ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کون سے ایس او پیز ہیں جو ان کو اڈاپٹ کرنے ہیں. میری آخری میں چونکہ گزارش میں ریکیپ جلدی سے کرنا چاہوں گی, کافی لیٹ ہو گیا. بجٹ آنے والا ہے, میں چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اس دفعہ تھوڑا سا کاپی پیسٹ سے ہٹ کے بجٹ کو دیکھیں, بیکاز ایجوکیشن برک اینڈ مارٹر کے اوپر آگے نہیں چل سکے گا. ہمیں وہ پالیسیز, وہ ریفارمز, وہ فائنینشیل اسسٹنس اپنے بجٹس کے اندر انٹیگریٹ کرنی پڑے گی تاکہ وہ بچے جو کہ بیسکلی اذان ہو رہی ہے. سو میڈم اسپیکر صاحبہ, آخری کے 2 پوائنٹس ہیں جو مجھے ریز کرنے, اور وہ کرٹیکل اس لیے ہیں کہ دیکھیں 30% بچہ ہمارا صوبے کا جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کے اندر جاتا ہے. پرائیویٹ سکولز ایک بہت ہی کرائسس والے ٹائم سے گزر رہے ہیں. بہت سارے ایسے اسکول ہیں, 99% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اسکولز ہیں جو کہ بیسکلی رینٹل اسپیس میں آپریٹ کر رہے ہیں. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ صوبے کے اوپر آلریڈی بہت ساری چیزوں کا ذمہ داریوں کا برڈن ہے,
لیکن یہ بھی ہمارے سوسائٹی کا پارٹ ہیں. اس نے ہمارے ڈھہے ہوئے نظام تعلیم کو سہارا دیا ہوا ہے جو کہ پرائیویٹ اسکول کی صورت میں. اس وقت ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. بجٹ آنے جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گی سی ایم صاحب سے اور ایجوکیشن منسٹر سے کہ اس سسٹم کو جس نے آپ کو کئی سالوں تک سپورٹ کیا ہے پرائیویٹ اسکولز کی صورت کے اندر اور آپ کے لٹریسی پوائنٹس کے اندر ہمیشہ اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے, اس کو سہارا دینے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چیز فائنینشیل اسسٹنس کی صورت میں پلان کریے تاکہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو کہ یہ اس لیے تعلیم چھوڑ دے کہ وہ فیس نہیں دے سکا. کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو کہ بیسکلی اس لیے اسکول جانا چھوڑ دے یا والدین اس کو گھر بٹھا لیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. کوئی ٹیچر پرائیویٹ اسکول کی ایسی نہ ہو جو کہ بیسکلی اس لیے جاب سے نکال دی جائے کیونکہ والدین فیس نہیں دینا چاہتے اس حالات میں اور اسکولز اپنے آپ کو آپریٹ نہیں کر سکتے بغیر فیس سسٹم کے, کیونکہ صرف 1% ہی ایسے اسکول ہیں جو کہ اپنے اسپیس میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سوشل ایشو ہے. آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. جی, میں آخری پوائنٹ صرف کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے بچے یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ آگے اپنی تعلیم کیسے جاری رکھیں گے. تو اس دفعہ کا جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا, اس میں ضرور ہوپ کرتی ہوں کہ اس طرح کا ماڈل ڈیوائز کیا جائے گا جس کے اندر فائنینشیل ایڈ یا اسسٹنس کو, چاہے وہ انسٹیٹیوٹس کی ہو یا بچوں کے لیے ہو, اس کو ضرور انٹیگریٹ کیا جائے. لاسٹ چیز میں آپ سے بولوں گی میڈم صاحبہ, 18 لوگ ایک مہینے کے اندر کولی قبیلے کے تھرپارکر میں خودکشی کر لی گئی ہے مئی کے مہینے میں. یہ وہی ٹائم تھا جو کہ بیسکلی کووڈ کے بعد کا ٹائم ہے. میری ریکویسٹ ہے سی ایم صاحب سے کہ پلیز اس کو پرائرٹی کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک ہی قبیلے کے اندر 18 کیسز آئے ہیں. ہمیں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کا کیا ایشو ہے. لاسٹ پوائنٹ, میری جو کولیگ نے یہ کہا کہ شاید وہ پرومپٹ کر رہی تھی جب میں بات کر رہی تھی کہ میں ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں. میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس اتنے قابل سارے لوگ ہیں جو کہ کووڈ کے حوالے سے ہر چیز کو انالائز کریں. آپ کا ٹریجری بینچ پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا کہ تعلیم کووڈ سے علیحدہ نہیں ہے, تعلیم از پارٹ آف آور سوشل امپیکٹ, تو اس لیے یہ الگ چیز نہیں ہے.